جسے عالم آخرت کہتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر حسرت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہر آدمی یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ حسرت کسے کہتے ہیں؟ حسرت وہ افسوس ہوتا ہے جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ اور اکثر کی شاعر پہ کہتے ہیں کہ رہی دل کی دل میں حسرت ہے، تجھے حال دل نہ سنا سکے۔ وہ حسرت کبھی پوری نہ ہو سکے، اس لیے فرمایا کہ حسرت ہے کافروں پر۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اس کا خاتمہ، اس دنیا کا خاتمہ، آخرت کا ہونا، یہ بالکل حق الیقین ہے۔ اور حق الیقین کا یہ آخری درجہ ہے۔ علم الیقین پہلا درجہ، عین الیقین دوسرا درجہ، حق الیقین آخری اور تیسرا درجہ۔ کافروں پر افسوس کیا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں۔ وہ سمجھتے کہ دنیا میں آ گئے، کھایا پیا مزے کی، اور پھر بھی اگر دیکھا جائے تو جوانی میں تو آدمی بھول ہی جاتا ہے کہ جیسے جوان آدمی بوڑھے کو دیکھتا ہے وہ سمجھتی، وہ یہی سمجھے گا کہ اس کے مقدر میں بڑھاپا ہے، میرے مقدر میں جوانی ہے، میں ہمیشہ جوان رہوں گا۔ حالانکہ بڑھاپا ہر کسی پہ آنا ہی آنا ہے۔ جوان ہمیشہ جوان نہیں رہتا، ہر کسی نے بڑھاپے میں قدم رکھنا ہے۔ اور جیسے کہنا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ اور پھر جب بڑھاپے میں انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب دل پہ آخرت ہے، دنیا کا خوب دیکھا۔ یہ ایسا بڑھاپا کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ سٹیج ہر کسی پہ آنی ہے۔ خوش قسمت صرف وہ ہے جو تیاری کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ صحت جیسی نعمت اور فرصت جیسی نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ بندے کو فراغت دے، فرصت ہو، اور اس کو استعمال نہ کرے تو پھر اس کا زندگی کا فائدہ کیا؟ صحت بھی ہو، فارغ بھی ہو، لیکن فائدہ نہ اٹھائے، اس کو بیکار ضائع کر دے، وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے۔ جو جوانی کی قدر نہ کرے۔ اب جوانی کی قدر کیا ہے کہ بڑھاپے کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے، جب وہ کام کے قابل نہیں رہے گا، یہ بات یاد رکھے۔ جو آخرت کی تیاری کر لے وہ جب کام کے قابل نہ رہے۔ اب دیکھیں روزمرہ کی باتیں ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مشاہدے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم لوگ نوکری بھی وہ پسند کرتے ہیں جس میں پینشن ہو، کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا، نوکری تو کر نہیں سکوں گا، تو مجھے اس وقت بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ سروس وہ ایسی تلاش کرتے ہیں، اس لیے سرکاری نوکری کو پرائیویٹ نوکری پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ سرکاری نوکری میں بندے کو بڑھاپے میں پینشن مل جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ سوچ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مجھ پر وہ وقت آنے والا ہے جب میں بیکار ہو جاؤں۔ اور اس طرح آدمی عقل سے عقل مند ہو، اور عقل مند وہی ہے بندہ جو جوانی میں سوچے کہ میں اتنی محنت کر لوں جب مجھ پر بڑھاپا آئے اور میں محنت کے قابل نہ رہوں۔ اور ایسے بڑھاپے میں آپ نے دیکھا ہے کہ فرض نماز پڑھنی بھی بڑی مشکل ہو جاتی، نفل نوافل تو دور کی بات ہے، یا اور کوئی دین کا کام، دین کی خدمت،
تو اب میں جتنی زیادہ سے زیادہ محنت کر سکتا ہوں جوانی کو غنیمت جانا، اس میں کچھ کر لوں، لیکن خدا کی قدرت ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جوانی سارے کے سارے غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور بڑھاپا پھر ہمارا اس قسم کا گزرتا ہے کہ وہ سارا بیکار جاتا ہے۔ زندگی تو خرافات میں گزار دی، غفلت میں گزار دی، عیاشی میں گزار دی، بدماشی میں گزار دی، عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، اب آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہو گئے، پھر وہ کیا کرنے کا؟ ورنہ جس خوش قسمت نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر پتہ ہے کہ اللہ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں کہ اس کے کھاتے میں وہ ہی لکھتے رہو جو یہ جوانی میں کرتا ہے۔ تندرست آدمی تندرستی میں، صحت میں جو عبادت کرتا ہے، جو نیکی کے کام کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اور اگر وہ کچھ نہ کر سکے تو اللہ فرشتوں سے وہی کہتا ہے اس کے کھاتے میں لکھتے جاؤ کہ اب میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کو تو میں نے روک رکھا ہے، میں نے اس پر بیماری نازل کر دی، بڑھاپا نازل کر دی، جس کو میں نے روک رکھا۔ اس بات سے یہ بندہ مجبور ہے، ورنہ جو اس کا نیکی کا معمول پہلے تھا اس کی حاضری میں ہی لگاتے ہیں تاکہ ثواب میں اس کے کمی نہ ہے۔ دیکھو کتنا اللہ کا غفور ہے، جوانی میں عبادت گزار دی، لیکن بڑھاپے میں بیمار ہوگا، کچھ کر نہیں سکا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو اس کی بھی نیکیاں لکھتے رہو وہی جو پہلے کہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، فرصت کو، صحت کو، جوانی کو غنیمت خوش قسمت ہو جاتا ہے بندہ، اچھی کمائی ہو جاتی ہے۔ جوانی کی محنت، جیسے کہ میں نے مثال دی ہے کہ بندہ بڑھاپے میں نوکری سرکاری اس لیے پسند کرتا ہے کہ مجھے پینشن ملے گی، تو اللہ بھی بڑھاپے میں انسان کو پینشن دیتا ہے، دیکھیں وہی لکھتا رہتا ہے جوانی میں۔ لیکن اگر آدمی اس جگہ پر نہ آئے تو پھر وہ سمجھ لے کہ میری راہ جہنم کی راہ ہے۔ اور یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، یہ بڑی سخت ہے، کبھی ہم نے قرآن پاک پہ غور نہیں کیا، بڑی سخت ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے انسان اور جن جو ہے پیدا ہے دوزخ کے لیے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے بہت سے انسان اور جن پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں۔ اب یہ کون لوگ؟ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، کبھی غور کریں اللہ کی بات پہ، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ تم جاہل اور جانور ہو تو تمہیں بھی ہٹی واٹر پہننا پڑے، مچھر دیتی ہوئی ہے کہ سامنے کی جاہل کیا جانور کیا ہے۔ اگر کسی کو کہہ دیں آپ، اب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک تو بہت سے انسان اور جن جہنم کے لیے پیدا کی ہیں، اب وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہ ہیں ان کے اندر دل ہے، ہمارے اندر دل نہیں ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ کہتا دل ہے، سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ملی ہوئی ہیں، آنکھیں ہیں، بینا ہے، نظر ہے، لیکن دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہیں لیکن سنتے نہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہتے تھے کوئی انا ہویا تو سنتا نہیں، تو سمجھتے نہیں. اللہ کہتا ہے آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دل بھی ہیں، سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں. ہم نے اللہ کی بات سنی. اور جن کے کان بھی ہوں، آنکھیں بھی ہوں، دل بھی ہوں، وہ نہ سمجھے نہ سنے نہ دیکھیں، وہ کون ہے؟ اولئک کالانعام. وہ کون رہ گئے؟ وہ جو دوزخی. یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. پھر یہاں بات تو اللہ نے ختم نہیں کیا، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی گئے. اب دیکھیں جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نہ دیکھے، نہ سمجھے، نہ سنے، پھر ٹنگائی ہے. انسان تو نہ ہو. اللہ کہہ رہے ان سے بھی گئے گزرے، اور پھر فرمایا کہ یہ کون ہے؟ اولئک هم الغافلون، جو اپنے انجام سے غافل ہیں. آج ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، مسجدیں بھری پڑی ہیں، کبھی اس بات کی طرف توجہ نہ کی ہے ہم نے، نہ کروائی ہے کہ ہم اپنے انجام سے بالکل آج غافل بیٹھے. ہماری غفلت اور بے عملی کا یہی عالم رہا تو پتہ اقبال نے کیا کہا کہ اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے. پھر ہمیں غسل دینے کے لیے باہر سے لوگ آئیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اب وقت کی کمی کے پیش نظر کا ذکر انشاءاللہ آپ دیکھیں. یہی بات جو آج اللہ نے بیان کی تھی قرآن پاک میں، میں نے آپ کے سامنے وہی بات دہرائی. میرے اپنے ساتھی سے بات ہے، ہم اپنی زندگیوں کی طرف ذرا غور کریں. کیا یہ قرآن کی آیت ہم پہ فٹ نہیں آتی؟ ہماری آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دل بھی ہیں، لیکن غفلت، انجام سے بے خبر. جب اللہ کی بات مانیں گے نہیں تو اللہ ہم سے کیا خواب پیار کرے گا. اب یہ بات میں کتنی بار اللہ کے نبی کا فرمان، کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات ان کے مانتے نہیں ہم. یہ نبی کا واضح فرمان ہے کہ خطبہ جمعہ نماز کا حصہ ہے. آپ دیکھو ٹائم ختم ہو گیا، لوگ ہمارے انہوں نے میرے لیے اپنے انجام سے بے خبر. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے انجام سے غافل نہ ہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ یقین سے میری بات یاد رکھیں اور مر گیا تو یاد کریں گے، اس انداز میں یہی باتیں اللہ کی آپ کے اوپر لا کر پھر کوئی نہیں کر کے اپنے آپ کو کس سے کہانی ہیر وارثہ کی ضرورت میں پکڑے گا. ہم کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ، پلے کا کھلے. مولوی دیے جو پیسے مولوی دیے، تو بابا دین کو فروخت نہ کرو. آج علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے.
اللہ کے نبی کا واضح فرمان موجود ہو کہ قرآن کی تعلیم دینے والا بھی پیسہ نہیں دے سکتا. تنخواہ مولوی بند کرنے دیکھو جی اگلا جمعے آگے انہوں نے کہہ دی. ہم نے دین کو ذریعہ معاش بنا رکھا ہے. جتنے پیغمبر ہیں سب نے یہی بات کہی کہ میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. لیکن میری بات معلوم اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے. اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہی جانوں والی زندگی. اللہ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، دل بھی دیے، کان بھی دیے. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ نے سنی نہیں؟ کبھی قرآن کھول کے دیکھا کہ یہ واقعی اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود اگر اس کی بات نہیں مانی تو پھر جانور سے بدتر ہم ہیں اور کوئی ہے. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في